صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ یہاں سے احادیث کریمہ بیان کرتے ہیں اور کہ بخاری و مسلم و احمد و ابو داود نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابن آدم مجھے ایذا دیتا ہے، دہر کو برا کہتا ہے، دہر تو میں ہوں، میرے ہاتھ میں سب کام ہیں، رات اور دن کو میں بدلتا ہوں، یعنی زمانہ نہ کو برا کہنا اللہ کو برا کہنا ہے کہ زمانہ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ دیکھیے آج جو احادیث کریمہ بیان کی گئی یہاں پر ایک بڑا اہم اور جو ہے غور کرنے کی اور یاد رکھنے کی احادیث کریمہ ہے۔ آج کے وقت میں جب کہیں بات ہوتی ہے نا تو لوگوں کی زبان پہ آتا ہے کہ بھائی زمانہ بڑا برا آ گیا ہے، لوگ کہتے ہیں نا زمانہ بہت برا آ گیا ہے۔ لوگوں کی زبان پہ جو نکلتا ہے جملہ بس یہی نکلتا ہے کہ زمانہ بہت برا آ گیا، اور جبکہ احادیث کریمہ کے اندر نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے کہ انا دہر، عربی کے الفاظ ہیں اسی میں کہ انا دہر انا دہر انا دہر، رب کائنات 3 مرتبہ کہ میں زمانہ ہوں، میں زمانہ ہوں۔ رب فرماتا ہے کہ لوگوں میں زمانہ ہوں۔ یہاں پر احادیث کریم کہ ابن آدم کی اولاد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہی تو ہیں ہم سب، کہ ابن آدم کی اولاد مجھے ایذا دیتی ہے، مجھے تکلیف دیتی ہے، اور وہ لوگوں میں کیا ہے کہ مطلب کہتے ہیں دوسرے سے کہ زمانہ بڑا برا ہے۔ تو اب بھائی بتائیے جب ہم اپنی زبان سے کہیں کہ زمانہ برا ہے تو یہ رب کو برا کہنا ہوا، اور جب بتاؤ جب ہم رب کو ہی برا کہیں تب پھر کیا ہوگا ہمارا؟ تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ زمانہ برا ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ لوگ برے ہیں۔ زمانہ برا نہیں ہے، زمانہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، زمانہ کوئی چیز نہیں ہے یہ، بلکہ ایک رب کائنات خود زمانہ ہے۔ رب فرماتا ہے کہ اقلب اللیل فی النہار، کہ میں دن اور رات کو پلٹنے والا ہوں، کہ میں دن اور رات کو پلٹنے والا ہوں، یعنی کہ دن نکالنا رات کرنا یہ میرے ہاتھ میں ہے، تو اس لیے تم مجھے ایذا نہ پہنچاؤ، مجھے برا نہ کہو، بلکہ لوگوں کو برا کہو نا۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، ہم دنیا کے اندر رہ کر کے ہم سارے معاملات کرتے ہیں، سارے معاملات دنیا کے اندر رہ کر کے گڑبڑ شڑبڑ ہم ہی تو کرتے ہیں نا۔ کہتے ہیں بھائی زمانہ بڑا برا آ گیا، لوگوں کو چھوڑ دیا، لوگوں جو مطلب جو کر رہے ہیں، جو برا کر رہے ہیں، جو گڑبڑ شڑبڑ کر رہے ہیں، انہیں نہیں کہہ رہے، زمانے کو کہتے ہیں زمانہ برا ہے۔ اس لیے اپنی زبان سے یہ سن لیجیے، احادیث کریمہ ہے، یہ کوئی کسی کے گھر کی مطلب بات نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا وہی حق ہے، وہی صداقت ہے جو آپ نے فرمایا، اور اس کی ہم خلاف ورزی کریں گے تو سزا کے مستحق ہوں گے۔ اس لیے اپنی زبان سے کبھی بھی یہ نہ کہنا کہ زمانہ برا ہے۔ اگر کوئی کہتا بھی ہو اسے فوراً منع کیجیے، اس سے کہیے توبہ کرے، فوراً اس سے کہیے توبہ کر، زمانہ برا نہیں، لوگ برے ہیں۔ تو برا رب کو کہتا ہے، زمانہ کوئی اور چیز تھوڑی ہے کوئی، یہ زمانہ کوئی وقت نہیں ہے، زمانہ تو خود رب کائنات ہے۔ تو اس لیے کوئی اگر آپ کے سامنے کہے کہ زمانہ، ہمارے گھروں کے اندر ہم ہیں خود، اور ہمارے گھروں میں ماں بہنیں ہماری، جب کوئی بات ہوتی ہے نا تو بس یہ بیچ میں آتے کہ زمانہ بڑا برا ہے، بھائی کیا کرا جائے، یہ باتیں آتی ہیں۔ اس لیے جو ہے ان ساری چیزوں پہ نظر رکھیے، گھر میں، آپ کے گھر میں ہو، باہر ہو، کہیں بھی صحیح، کسی مذہب کا انسان کہے فوراً اس کی زبان کو وہیں پکڑیے گا اور فوراً اسے ٹوکیے گا کہ ایسا مت کہو، جو ہے وہ کہیے، یہ کہنا غلط ہے، فوراً اسے بتائیے، تب جا کر کے اس کے سمجھ میں آئے گا۔ اور بہت یہ بھی نہیں کہ مطلب کسی سے لڑ جائیے، محبت کی زبان سے، محبت سے اسے کہیے۔ اور اگر بہت زیادہ لوگ ہوں تو بہت زیادہ لوگوں کے درمیان باتوں کو ایسی ایک دم نہیں کہنا چاہیے، یا پھر اگر کہنا ہے تو اس طریقے سے کہو کہ سب کی سمجھ میں آ جائے اور اسے برا بھی نہ لگے۔ اس طریقے سے نصیحت کسی کو کرنا، کہتے ہیں نا کہ جب نصیحت کرو کہ آؤ میں تمہیں مطلب ایک اچھی بات بتاؤں، میں کسی کو نصیحت بھی کرنا نا۔ میں نے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وضو ایک مرتبہ بنا رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا کہ ایک شخص وضو بنا، اس نے وضو بنایا
اور اس وضو میں تھوڑی سی اس نے جو ہے غلطی کر دی. حضور مفتی اعظم ہند دیکھ رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ جب وہ وضو بنا کر کے آ گیا تب پھر اس سے کہا کہ ایسا ہے آپ یہاں کھڑے ہو کے مجھے دیکھیے میں وضو بنا رہا ہوں کہ میری کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے. آپ نے کیا فرمایا کہ تم مجھے دیکھنا کہ میں کہیں مطلب وضو غلط تو نہیں کر رہا ہوں. دیکھیں اصلاح کرنے کا طریقہ دیکھیں آپ. تو حضور مفتی اعظم ہند نے جب وضو بنایا تو وہ سمجھ گیا کہ میں نے کہاں گڑبڑی کی تھی. میں نے وضو بنایا تو مجھ سے کہاں غلطی ہوئی تھی، وہ سمجھ گیا. تو اسی طریقے سے جب چند لوگ ہوں اور کوئی بات ایسی کہتا ہو تو لوگوں کے درمیان ایسی بات رکھیے کہ بھائی ایسا ہے. اب ایک دین کی ایک بہت اچھی آپ کو احادیث سناؤ، ذرا سن لیجئے گا اسے. تو آپ جب اس کو بیان کریں گے تو جس نے جو بات کہی نا وہ خود سمجھ جائے گا کہ بات کیا میں نے کہی تھی اور بات ہے کیا حقیقت. تو اس طریقے سے لوگوں کو اصلاح کیا کرے. اگر تنہائی میں ہے تب پوری بات اسے بتائیے محبت کے ساتھ، تاکہ جب محبت کی زبان سے اور محبت کے ساتھ کسی کو بات بتائی جاتی ہے تو وہ بات زیادہ اثر کرتی ہے. اب چہرے پر جھریاں ہیں آپ کے اور پھر اس سے زبان میں بھی تلخ پن ہے. جب آپ اس سے کہیے گا کیا یار مطلب جو ہے میرے اوپر ہی شروع ہو جاتے ہو، جو نہیں مانے گا آپ کی بات. اس لیے اس طریقے سے نہیں بلکہ چہرے پر ایک مسکراہٹ بھی ہو پھر آپ اس سے کہیے گا. وہ کہے گا بہت جلد آپ کی بات کو تسلیم کر لے گا فوراً. اور دیکھیں احادیث کریمہ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص یہ کہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے تو سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا یہ ہے، یعنی جو شخص تمام لوگوں کو گناہگار اور مستحق نار بتائے تو سب سے بڑھ کر گناہگار وہ خود ہے. دیکھیں یہاں پر اپنے کتنی سخت احادیث کریمہ ہے جو آج کے وقت میں ہم پر صادر آ رہی ہیں. ہر ایک بات میرے آقا نے جو بیان فرمائی اپنی زبان سے وہ ہر ایک بات ہم پہ تسلیم ہوتی ہے، ہر ایک بات ہم پہ صادر ہوتی ہے. حقیقت تو یہ ہے. دیکھیں یہاں جب کوئی شخص یہ کہے کہ نا سب لوگ ہلاکت میں ہیں، ہلاکت ہے نا بربادی میں ہیں، یہ سب گناہ گار ہیں، کہتے نہیں کہتے ہیں کہ اب تو مطلب یہ قوم ہلاکت میں ہے یا بربادی میں ہے نا، کہتے نہیں. تو دیکھیں ظاہر سی بات ہے جب ہم کسی ایک شخص کو ہی مطلب جو ہے گناہ گار ہے تو ہم اس ایک شخص کو کہیں تب تو الگ چیز ہے، لیکن ہم اسی میں سبھی کو شامل کر لیں تو اس میں نیکوکار بھی تو ہیں، اس میں تو اچھے لوگ بھی ہیں نا. تو اس لیے ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ مطلب جو ہے اب جیسے یہاں بستی، اب یہ ہمارا گاؤں ہے، اب اس گاؤں میں یہ کہے کہ بھئی تمہارے گاؤں کے تو سارے کے سارے لوگ بیکاری ہیں، تو تسلیم کرے گا کوئی؟ مارے گا چانٹا، سیدھے کہے گا تو سب نے ایک ہی ساتھ تو نے سب کو مطلب جو ہے سمجھ رکھا ہے کہ طریقے کا کہ جو برا ہے اسے تو کہے، سب کو کیوں کہتا ہے؟ اس میں اچھے بھی رہتے ہیں برے بھی رہتے ہیں، ہر طریقے کا آدمی رہتا ہے. تو اسی طریقے سے ہر انسان جو ہے لوگوں کو اس طریقے سے نہیں کہنا چاہیے کہ سارے کے سارے لوگ ہی بیکار ہیں، سارے کے سارے لوگ ہی ہلاکت میں ہیں، بربادی میں ہیں. ایسا نہیں کہنا چاہیے اپنی زبان سے. کہیں رب کائنات کو یہ جملہ ناپسند ہو گیا نا تو پھر ہماری مغفرت بھی نہ ہو پائے. وہ سزائیں ملیں گی نا کہ جس کو دنیا کے اندر ہی بہت ساری سزائیں تو دنیا بھی مل جاتی ہے انسان کو. تو اس لیے ان ساری چیزوں پر عمل کیا کریں اور ان کو دھیان رکھا کریں. ایک احادیث کریمہ آخری ملاحظہ فرما لیں. صحیح بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ برا قیامت کے دن اس کو پاؤ گے جو ذو الوجہین ہو، یعنی دو رخا آدمی کہ ان کے پاس ایک منہ سے آتا ہے اور ان کے پاس دوسرے منہ سے آتا ہے، یعنی منافقوں کی طرح کہیں کچھ کہتا ہے اور کہیں کچھ کہتا ہے، یہ نہیں کہ ایک طرف کی بات سب جگہ کہے. اور اسی دیکھیں یہ احادیث کریمہ جو ہے نا بڑا پیاری احادیث پاک ہے جس کو صلح کلی کہا جاتا ہے. تاج الشریعہ فرماتے ہیں صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے. تو دیکھیں ایک انسان وہ بھی ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا اس کی ایک مثال حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے بیان فرمائی ہے. بڑا مثال بھی بہت سخت ہے. ایک انسان وہ ہوتا ہے کہ ادھر والے گروپ میں آیا، یہ دور حاضر کی بات لے لیجیے، اس وقت کی جلدی سمجھ میں آ جائے گی، جیسے پردھانی چل رہی ہے. ایک شخص ایسا بھی ہے
اس نے سوچا اللہ ادھر والوں سے بھی جو ہے جلوہ لیا جائے، ادھر والوں سے بھی جلوہ لیا جائے، ادھر والی پارٹی میں پہنچ گیا کہ بھائی تمہیں ایسا ہے میں تمہیں کو ووٹ دوں گا، ادھر والی پارٹی میں آیا میں تمہیں کو ووٹ دوں گا، مطلب ادھر بھی چال چل رہا ہے ادھر بھی چال چل رہا ہے، دونوں طرف مطلب چال دیکھیں، ایک بات پر نہیں ہے بلکہ کیا تم بھی ٹھیک بھیا، مطلب دونوں سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے یہ۔ تو ایسے شخص کی اسی طریقے سے لے لیجئے گا کچھ لوگ ایسے منافقین ہوتے ہیں، جیسا کہ آج کے وقت میں صلح کلی جس کو کہیے گا، اور صلح کلیت اس قدر جو ہے بڑھتی جا رہی ہے بہت زیادہ، پتہ کیا ہے وہابیوں میں گئے، پہنچے، جانے کے بعد کہا بھائی ایسا ہے تم بھی ٹھیک، ہاں وہی کیا پہنچے کہ جو ہے پہنچے وہاں پر تو کہا کہ ایسا ہے تم بھی ٹھیک، پھر اس کے بعد جب ادھر سنیوں میں آئے تب پھر سنیوں میں آ کر کے کہا بھائی ہاں ہم ہی لوگ ٹھیک ہیں، ادھر گئے کہ تم بھی ٹھیک ادھر بھی ٹھیک۔ اب قرآن مقدس کے اندر کیا ہے، قرآن مقدس کے اندر کہ حق اور باطل جو ہے وہ کبھی ایک نہیں ہو سکتا، سچ اور جھوٹ کبھی ایک ہو سکتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا، حق اور باطل ہمیشہ الگ ہی الگ ہوا کرتا ہے، تو ایک بات سچ ہو اور ایک جھوٹ ہو، ایک حقیقت ہو اور ایک غلط بات ہو تو کبھی ایک نہیں ہو سکتی ہے۔ غیر منافق وہابی کبھی نبی کا وہ ہمیشہ جو ہے وہ گستاخی رسول ہی ہے، وہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتا، اللہ ہدایت دے دے تو ٹھیک ہے، اللہ اسے ہدایت دیتا تب تو ٹھیک ہو جائے گا، نبی کی محبت اس کے دل میں آ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن نبی کا گستاخ ہے پھر یہ کہیں کہ وہ نبی کا عاشق ہے، نہیں ہو سکتا کبھی۔ تو اس کی مثال ایک امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کہ اس کی مثال جس کو صلح کلی کہا جاتا ہے کہ اس کی مثال اس کی طریق کس کی ہے کہ ایک بکری کی طریقے، کبھی اس بکرے کے پاس تو کبھی اس بکرے کے پاس، اس کی مثال یوں پیش کی کہ ایسے شخص کی مثال یہ ہے کہ کبھی اس بکرے کے پاس تو کبھی اس بکرے کے پاس۔ تو ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر بہت کثرت سے پائے جاتے ہیں، ہم اپنے گاؤں کے ہمارے گاؤں کے اندر بہت صلح کلیت ہے، لوگ وہابیوں میں جاتے ہیں، بھائی وہ پیسے والے ہیں تو پہنچے ان کے یہاں، جانے کے بعد کہا بھائی ارے مطلب ان سے فائدہ انہیں ہوتا ہے کہ چلو ان سے مل جاؤ، ان سے قرض بھی مل جائے گا، ان سے پیسہ بھی مل جائے گا، وقت پہ کام آ جائیں گے، پہنچے مطلب کھانا پینا بھی چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، نبی کے گستاخ ہے انہیں کچھ دکھ ہی نہیں رہا ہے، مطلب وہ پیسے کی جو ہے کیا مار پڑی ان پر کہ انہیں کچھ دکھ ہی نہیں رہا ہے۔ جب نبی کی بات کہیں آ جائے، نبی کی ناموس رسالت کی بات کہیں آ جائے، نبی کے عشق کی بات کہیں آ جائے، تمہارے سامنے پیسوں کا ڈھیر لگا دیا جائے، تمہارے سامنے ہیرا جواہرات کا ڈھیر لگا دیا جائے، کچھ بھی تمہارے سامنے رکھ دیا جائے لیکن تم اس کو ٹھوکر تو مار دینا، لیکن نبی کے عشق کی ذرہ برابر بھی جو ہے اس میں کمی نہ آنے دینا۔ حقیقت تو یہی ہے، نبی کا عاشق وہی ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے نبی کی بات کی جائے تو وہ مچلنے لگے۔ اس لیے جو ہے ان ساری باتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور جو نبی کے گستاخ ہیں ان سے بچنا چاہیے، اور جو صلح کلی ہے ان لوگوں سے بھی بچنا چاہیے، اللہ انہیں ہدایت دے جو صلح کلی ہیں۔ رب کائنات کی بارگاہ میں یہی دعا ہے مولا کہ بار الہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، اور رب کائنات اپنے حبیب کے صدقے میں مالک و مولا تمام مالک و مولا نبی کے گستاخوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے حبیب کے صدقے میں مولا ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مولا مغفرت فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونبی عرش محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ۔